اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بنا کی وادی ہے، بنا کی وادی سے آپ گزر رہے ہیں، بنا کی وادی سے گزرتے ہوئے آپ دعائیں پا رہے ہیں، دعائیں مانگتے بھی جاؤ، میں نہ بھی کروں، آپ اپنے دل میں اپنی اپنے مرادیں مانگتے جاؤ، دعا کرو اللہ ہمیں یہ جگہ پہ آنا واجبات نہیں آتا ہے، اللہ ہمیں اپنے اس واجب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے سفر کو آسان فرمائے، جو ہماری قسمت میں اللہ وہ ہم سب کو عطا کرے۔ اگر کسی وقت میری طرف سے کمی ہو جاتی ہے تو اس پہ آپ کو نظر انداز کرنے اور مجھے معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آقا کریم کا فرمان ہے جو سفر حج میں معاف کرتا ہے رب اس پہ شفقت فرماتا ہے، اس پہ رحم فرماتا ہے۔ تو آپ جو ہے یہ ساتھ دعا دیتے جانا کہ اللہ اگلے سال پھر ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے لیے آپ جو ہے ایسے ہے کہ ایک سال اور ایک سال اور ایک سال اور، مگر دعا جو دے کے آ جائے اللہ میری بھی حاضری قبول فرماتا ہے، آپ کی حاضری بھی قبول فرماتا ہے، آئندہ آنے والی زندگی میں پھر اللہ ہم سب کو اس جگہ اکٹھا فرمائے، سفر حج کو آسان فرمائے۔ یہ محل ہے آگے جو آ رہا ہے وہ اس کا بادشاہ کا محل ہے، یہاں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، یہ ساری جگہ جو ہے آگے اس بادشاہ کا محل ہے، یہاں کا جو بادشاہ ہے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں دیکھ بھی لینا، پھر یہ موقع بار بار زندگی میں ایک بار تو آپ آئے، کیا پتہ دوبارہ نصیب میں آئے کہ نہ آئے، تو دیکھنے سے یہ بہتر ہے نا کہ میری طرف سے نہ کوئی رہے کمی آپ میں نا، کیونکہ سفر حج میں جتنا آپ نرم دل ہو کر، جتنا آپ خوش مزاج ہو کر سفر کریں گے اتنا اللہ پر کرم نوازیاں فرمائے گا، یہ آپ کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی محبت کا حق ادا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے ساتھ اپنی وفا کا حق ادا کیا، اما ہاجرہ نے اپنے بچے کو اپنے خاوند کی رضا، وہ کیسے خاوند تھے جنہوں نے ساری زندگی اپنی زوجہ کو اپنے سے دور رکھا، لیکن جب جوانی کا وقت آیا بچہ جوان ہو رہا ہے تو ماں کا سہارا بن رہا ہے، تو پھر بھی بچہ کیسی قربانی کے لیے ماں اپنے بچے کو کیسے تیار کرتی ہے، آپ صرف یہ نظارہ کرو، یہ سوچو۔ یہ جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرتا ہے، پھر بیٹے کو برگلا رہا ہے کہ تمہارا باپ 14 سال تک تمہیں دیکھنے نہیں آیا اور آج تمہیں لے کے جا رہا ہے، تو آپ نے اس وقت پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کو ان کی زوجہ عرض کرتی ہے کہ آپ ایک بابا جی بوڑھے آئے تھے، ان کی حالت یہ تھی، انہوں نے یہ فکرات بولے تھے، آپ نے کہا تمہیں نہیں پتا وہ میرا باپ تھا، کوئی بھی مہمان گھر میں آئے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔